ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ حجرات کی تیسری آیت ہے۔ اس سے قبل دو آیات مبارکہ کا مفہوم بیان ہو چکا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو اس بات سے متنبہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ اور رسول پر سبقت مت لے جائیں، آگے نہیں بڑھنا۔ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تابعداری اور پیروی کرنی ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز پست رہنی چاہیے۔ یہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں۔ یہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے۔ ان آداب کی خلاف ورزی کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ ان آداب کو مد نظر رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ابھی کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو پست اور نیچی رکھتے ہیں۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو جو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ لوگ جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو نیچی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو گویا کہ جانچ پرکھ کر منتخب کر دیا ہے۔ ان کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ سے بھر دیا ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے انبیاء کو منتخب فرمایا۔ ایسی ارواح جن میں بھلائی ہی بھلائی ہے، برائی کا شائبہ بھی وہاں سے نہ گزرے، وہ انبیاء کے لیے ان کی ارواح کو منتخب کر لیا گیا۔ انبیاء کا انتخاب ہوا، اور جیسے انبیاء کا انتخاب ہوا ویسے ہی انبیاء کے لیے ان کے ساتھیوں اور ان کے اصحاب کا انتخاب ہوا۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، تو جس طرح انبیاء کو چنا گیا ویسے ہی آپ کے لیے آپ کے صحابہ کرام کو چنا گیا۔ انبیاء کے بعد پھر اللہ نے ان مقدس قلوب کو منتخب فرمایا جو اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کے اہل تھے، تو اللہ نے ان کو چن کر منتخب کر کے کائنات میں سے چھانٹی کر کے کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیوں کو اپنے نبی کے ساتھی اور صحابی بنا دیا۔ اس آیت کریم میں بھی تقریباً یہی مفہوم ہے۔ اللہ نے انسانوں کے دلوں کو جانچا، پرکھا، چیک کیا۔ یہ صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کو جانچنے، پرکھنے اور چیک کرنے اور امتحان لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے خود بنایا ہے، تمام ارواح کو بھی اللہ نے خود بنایا ہے، تمام قلوب کو بھی اللہ نے خود بنایا ہے۔ تو آپ دیگر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کو اللہ نے اس کائنات کی پاکیزہ اور مقدس ترین ہستیوں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم انہی حضرات کی تعریف کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تو
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی اس بات کی کہ اب تو میں آج کے بعد پیغمبر کے سامنے بالکل ہی اونچا نہیں بولوں اور ساری زندگی اس کو نبھا کر دکھایا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بولتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری اور تیسری مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ایک صحابی کے بارے میں مشہور روایت ہے آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے پیغمبر کی محفل میں آنا ہی چھوڑ دیا، ایک کام۔ اور دوسرا کام انہوں نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ مجھے گھوڑے کے استبل میں بند کر دو۔ ان کی آواز بہت بلند تھی، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کی آواز پست نہیں ہوتی تھی، آواز بہت بلند تھی۔ تو انہوں نے یوں سمجھ لیا کہ شاید یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ میری آواز بلند ہے، میرے سے زیادہ کسی کی آواز بلند نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھوڑے کے استبل میں بند کر دیا اور انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ جب تک اللہ اور رسول مجھے معاف نہیں کریں گے میں یہاں سے باہر ہی نہیں نکلوں گا۔ یہ تھے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اب کچھ عرصہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ فلاں صاحب نظر نہیں آئے۔ ان کے بارے میں معلوم کیا گیا، جا کے پتہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میری آواز بلند ہے کہیں یہ آیت میرے خلاف نہ نازل ہوئی ہو، اس لیے میں نے تو اپنے آپ کو سزا دی، ہو سکتا ہے رسول مجھ سے ناراض ہو۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں پیغام بھیجا ان کو، جاؤ ان کو بلاؤ اور ان سے یہ کہو کہ تم جہنمی نہیں ہو، تم جنتی ہو، اللہ رسول تم سے ناراض نہیں ہے، تم سے خوش ہیں۔ وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، دعا سلام کے بعد اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھائی کدھر غائب ہو گئے تھے؟ تو انہوں نے اپنا مدعا عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جہنمی نہیں ہو، تم جنتی ہو اور تم وہ خوش نصیب انسان ہو کہ تم سعادت کی زندگی گزارو گے اور شہادت کی موت پاؤ گے۔ انہوں نے جنگ یمامہ میں جو جعلی اور جھوٹے نبی کے خلاف جنگ لڑی گئی جس میں تاریخ میں سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، اس جنگ میں یہ صاحب بھی شہید ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا فوراً اس پر عمل، پیغمبر کی طرف سے کسی بات کا ذرا اشارہ ہوا فوراً اس پر عمل، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا تو وہ حکم سخت ہوا، وہ یوں محسوس کرتے تھے گویا کہ یہ غلطی اور یہ کمی میرے میں ہے، یہ میرے خلاف حکم نازل ہوا۔ تو یہ وہ لوگ تھے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر دیا۔ گویا کہ ان الفاظ کی تشریح میں مختلف حضرات نے مختلف اقوال لکھے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے وسیع کر دیا، اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا، اللہ نے ان کے دلوں کو کائنات کے دلوں میں سے جانچ کر پرکھ کر تقوی کے لیے الگ کر دیا کہ یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی اور پابندی کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ اس بات کے اہل تھے کہ پیغمبر کے ساتھیوں کے طور پر ان کا انتخاب کیا جاتا۔ تو ان صحابہ کرام کے لیے اللہ نے تقوی کے علاوہ کیا فرمایا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اگر برسبیل راہ بشری تقاضے کے تحت ان سے کوئی بھول چوک ہو بھی گئی تھی یا ہو بھی جائے تو اللہ نے ایڈوانس ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تیسرا انعام اور چوتھا انعام فقط مغفرت پر ہی بس نہیں، ان کے لیے اجر عظیم کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ تو ان آیات مقدسات میں جیسے ابتدا میں نے کہا تھا
کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب بیان ہوئے ہیں، تو جہاں پیغمبر کے دربار کے آداب بیان ہوئے ہیں وہاں اسی ضمن میں صحابہ کرام کی شان اور تعریف بھی بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ گزشتہ صورت بھی سورہ الفتح اور یہ سورت سورہ الحجرات گویا کہ یہ صحابہ کرام کی مدحت ہے، صحابہ کرام کی مدح سرائی ہے، صحابہ کرام کی تعریف ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی ان مقدس ہستی کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔